آپ نے بہت سی فیلڈز میں کام کیا, آپ نے ایچ آر میں کام کیا, ٹیلی کام میں کام کیا, پھر آپ پیٹرولیم میں آئے, آپ نے لاجسٹک میں کام کیا, فارماسیوٹیکلس میں کام کیا. وٹ میکس یو چوز دس کریئر؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ڈائیورس اور ورسٹائل بنایا ہے, اور یہ ہر ایک میں کافی اللہ میاں نے خوبیاں دی ہوتی ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں تو وہ آپ ایکسل کرتے جاتے ہیں اس ایریا میں. ظہیر صاحب, if Sitara Petroleum could introduce itself in 3 words, what it would be? ہمارے اس وقت کچھ 70 کے قریب فیول اسٹیشنز ہیں, and we have about 360 ٹینک لاریز. تو ہم لاجسٹک میں ہیں اور ہم فیول اسٹیشن مینجمنٹ میں. لوگوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, تو لوگوں کی سائیکالوجی سمجھنے کے لیے آپ نے کس طرح سے سمجھی, اور اب جو لوگ بزنس کر رہے ہیں, جو اسٹارٹ اپس ہیں, وہ لوگوں کی سائیکالوجی سمجھنے کے لیے کیا چیز کر سکتے ہیں؟ چیلنجز بشرا بہت زیادہ ہیں, یہ کہ ہر ویک اور ہر فورٹ نائٹ پرائس کا چینج ہونا, ٹھیک ہے, اور کس طرح ہم ایک سسٹینیبل دے سکتے ہیں ایز اے گورنمنٹ لیول پہ بھی لوگوں کو ایک پرائس جو کہ ذرا دیر تک رہے. اگر آپ کی سکسیس ایک مووی بنتی تو آپ اس مووی کو کیا ٹائٹل دیتے؟ میرا رول ماڈل آپ کو بتاؤں, ایک گارڈ ہے جو باہر کھڑا ہے. میرا رول ماڈل ایک مزدور ہے, ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے, جو اتنا کچھ بھی کما کے اللہ کا شکر ادا کر کے تو بچوں کو ایجوکیشن دے رہا ہے. Assalamu alaikum everyone, welcome to the new episode of Coffee with CEO. I'm your host Bushra Javed, and today we have a very special guest. Actually a very special guest, because we are joined by someone, a distinguished leader, a leader جنہوں نے اپنے آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں اپنا بے حد نام بنایا ود اوور 40 ایئرز آف ایکسپیرینس. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈفرینٹ مختلف فیلڈز میں کام کیا, جس کے بارے میں ہم ان سے بات کریں گے. اور ناؤ ایز اے CEO آف ستارہ پیٹرولیم, انہوں نے سسٹینیبل گروتھ میں, سسٹینیبل بزنس گروتھ میں اپنا بہت نام بنایا. آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم مسٹر ظہیر بیگ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بشرا, تھینک یو سو مچ. سر, میں شروع کرنا چاہوں گی, آپ نے بہت سی فیلڈز میں کام کیا, آپ نے ایچ آر میں کام کیا, ٹیلی کام میں کام کیا, پھر آپ پیٹرولیم میں آئے, آپ نے لاجسٹک میں کام کیا, فارماسیوٹیکلس میں کام کیا. وٹ میکس یو چوز دس کریئر؟ آپ کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا تھا, آپ کی جو پروفیشنل جرنی تھی وہ کیا تھی جس نے آپ کو یہ کریئر چوز کرنے پہ, سلیکٹ کرنے پہ مجبور کیا؟ بشرا, اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ڈائیورس اور ورسٹائل بنایا ہے, اور یہ ہر ایک میں کافی اللہ میاں نے خوبیاں دی ہوتی ہیں. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں تو وہ آپ ایکسل کرتے جاتے ہیں اس ایریا میں. تو آئی اسٹارٹیڈ ود مائی کریئر ود فائزر, جو کہ بہت اس وقت نمبر 1 کمپنی تھی فارماسیوٹیکل. اب ہوا یہ کہ اٹ واز مائی فرسٹ جاب آفٹر گریجویشن, اور آرڈینری BSc کی تھی میں نے. تو اس میں جو ہے اچھی خاصی ٹریننگ ہوتی تھی, تو وہ ڈیزیز ایریاز اور پروڈکٹ نالج اس کا سارا. اس کے بعد I was very ordinary, rather below average کہہ لیں یا ایوریج اسٹوڈنٹ, بٹ الحمدللہ جب کام کی بات ہے تو پھر مجھے تھوڑا سا ویسے بھی فیلڈ میں کام کرنا ذرا زیادہ پسند تھا. میں ڈیسک پہ کام کرنے کا ذرا کم عادی ہوں شروع سے. تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ I was always then number 1 in the country in sales. اور اس میں میرا یہ تھا بہت ہی سیلز میں خاص طور پہ کہ بعض دفعہ تو آپ ریکویسٹ کرتے ہیں نا کہ مجھے بزنس چاہیے. آئی نیور ایور آسک فار دا بزنس. جب آپ اچھا کوالیفائی کرتے ہیں اپنے آپ کو, اچھی محنت کرتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی آپ لیولنگ میں آ کے تو یو گیٹ یور بزنس. تو آپ کے پاس اگر بگر پکچر ہو کہ یو آر ڈوئنگ یور جاب ان اے بیٹر وے, تو آٹومیٹیکلی دین بزنس کمس. تو اس کے بعد پھر دین آئی سوئچ ٹو ڈفرینٹ کمپنیز, فارماسیوٹیکل سے ٹیلی کام سے ٹیکسٹائل سے بینک. تو مجھے ایک اور بھی ون لرنز فرام دا ینگ
young people. So I was facilitating class of MBA at CBM, कराची का एक स्कूल है, बिजनेस स्कूल, काफ़ी अच्छा स्कूल. तो फिर मैंने सोचा ये भी कि आप खुद तो जस्ट BSc हैं, तो वाई डोंट यू ऑल्सो गेट योर एजुकेशन. तो फिर मैंने मास्टर किया, फिर MPhil किया, और माई डॉक्टरेट वॉज ऑल्सो ऑन द वे, वॉज 90% डन. तो वो ये है कि आप लर्न करते जाएं, एक्सेल करते जाएं, तो द थिंग्स आर डाइवर्स. और आप अपने घर में भी अगर आपके सर्वेंट भी हो ना, तो कभी आप उनको भी एडिशनल टास्क दे के देखें, दे कैन परफॉर्म. तो ये मेरा बिलीव है कि इंसान बहुत कुछ ज़्यादा कर सकता है देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ इट. ऐसा ही है. पहले बताया था कि आप एक बुक वर्म स्टूडेंट नहीं थे जिसको पढ़ाई इतनी पसंद थी. फिर आपने जब मास्टर्स किया, जैसे आपने बताया आपका मास्टर्स में इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, तो तब तक भी आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट आ गया था, या तब भी आपका ज़्यादा इंटरेस्ट इंडस्ट्री की तरफ था? अच्छा, मैं कभी भी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स नहीं रहा. और ना ही मेरा गोल था कि मैं बहुत ज़्यादा जो है लेकिन काम में always I was more field work में, काम में, sales में. So that was my you're more into हाँ जी. Yes. Okay. Zaheer Saab, if Sitara Petroleum could introduce itself in 3 words, what it would be? I think it is all credibility of over 50 years in the business, and then experience in delivering petroleum products safely, reliably to the end customer, और customer satisfaction. So ये 2-3 words हैं जो कि इसमें आते हैं. So number 1 is credibility of the group. Okay, so credibility is your mission or vision, or what was the core values हमारी आपकी पूरी सितारा पेट्रोलियम जो है वो खड़ी हुई है? हमारी जो है ना को वैल्यूज में इंटेग्रिटी है, करेज है, कस्टमर सर्विस है, सेफ्टी है. these are our values, but definitely this integrity is on top of it. Yes. What makes Sitara Petroleum different from other competitors? اصل میں بشرا ہمارا کوئی ریئل جو ہے نا، ویسے تو ساری مارکیٹ ہی کمپٹیشن ہے ہمارا. whosoever ہم ایک فیول اسٹیشن مینجمنٹ کمپنی ہے. وی آر ناٹ آئل مارکیٹنگ کمپنی. ہمارے اس وقت کچھ 70 کے قریب فیول اسٹیشنس ہیں, اینڈ وی ہیو اباؤٹ 360 ٹینک لاریز. تو ہم لاجسٹک میں ہیں اور ہم فیول اسٹیشن مینجمنٹ میں. تو اس میں جو آپ واو ایکسپیرئنس دے سکو کسٹمر کو, میں نے خود ایک ریسرچ کی تھی وائل ورکنگ ایٹ ون آف دا لارجسٹ کمپنی جو ہے, میں آئی واز اے ریٹیل ہیڈ ایٹ PSO. تو ہم نے ایک ریسرچ کی ہمدرد یونیورسٹی سے, تو اس میں وی فاؤنڈ کہ جو آپ پیٹرول اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنا کنوینئنس دیکھتے ہیں کہ آپ گھر سے نکل کے ایزیلی چلے گئے فیول لے کے اور آپ آفس چلے گئے یا جو ہے. دوسری چیز ہے آپ کی کسٹمر سروس, اور پھر کوالٹی کوانٹٹی. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو کہ تو اس میں ستارہ پیٹرولیم ہیز بن آؤٹ اسٹینڈنگ ان دیز ایریاز. اوکے سر, 2 months بیک آپ کا ایک لارجسٹ IPO ایونٹ ہوا تھا. اگر ہماری آڈینس کو آپ اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں. Yeah, it was on the basis of we were doing 50 years say business in a fuel station management company, but then we thought when we grew further, we thought کہ let's the even general public also be participant and be part of the winning team. تو اس لیے ہم نے کیا, and it was amazing success, Bushra. It was we had 25,000 people جو ہے applied for that, and then 8 minute میں full جو ہے وہ book building ہو گئی. So it was کافی interesting, and that was on the basis of because people saw us performing, and also they saw the recent 1 or 2-3 years performance also. اور ہمارے پلان بھی اچھے تھے. We wanted to come into storage, we wanted to have diverse logistic fleet also. تو اس لیے people had lot of confidence.
ظہیر صاحب آپ نے بہت سی انڈسٹریز میں کام کیا ہے, بہت ساری انڈسٹریز کا آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے, تو اکارڈنگ ٹو دا فائنینشیل ایکسپرٹس وہ لوگ کہتے ہیں کہ 3 فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی انڈسٹری کے حساب سے, آپ نے باقی انڈسٹریز میں بھی کام کیا ہوا ہے, کون سی 3 ایسی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں, ان میں سے ایک کون سی بہت ضروری ہے اور وہ کیوں ضروری ہے بزنس کے لیے؟ آئی تھنک ایک ابھی آپ نے جو بات کہی, میرے نزدیک چوتھی فائنانشیل اسٹیٹمنٹ سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از پیپل فائنانشیل اسٹیٹمنٹ, کہ واٹ سارٹ آف پیپل, واٹ سارٹ آف ٹیم یو ہیو. سو دیٹ از سم تھنگ. ایون ابھی بہت ساری فائنانشیل یہ جو اینول رپورٹس میں آنا بھی شروع ہو گیا کہ واٹ از دا پیپل انجن, بیکاز آئی بلیو کہ آپ کو 2 انجنس لے کے چلتے ہیں, ایک ہے پیپل انجن اور دوسرا ہے فائنانشیل انجن. تو آپ کو ایک بیلنس رکھنا ہے اپروچ, کہ تاکہ آپ کی پیپل انجن بھی ہو. تو میرا تو سب سے زیادہ بہت ووٹ ہے پیپل انجن, بیکاز اف یور ٹیم از پرفارمنگ آٹومیٹیکلی یو ہیو پرفارمڈ. سر آپ نے جیسے کہا کہ لوگوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, تو لوگوں کی سائیکالوجی سمجھنے کے لیے آپ نے کس طرح سے سمجھی, اور اب جو لوگ بزنس کر رہے ہیں, جو اسٹارٹ اپس ہیں, وہ لوگوں کی سائیکالوجی سمجھنے کے لیے کیا چیز کر سکتے ہیں؟ آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے بشرا, کہ ونس یو آر ڈوئنگ بزنس جو ہے, تو آپ نے بزنس اپنی ٹیم سے کرنا ہے نا, اپنا یو وانٹ ٹو آئی مین ڈو ود یور ٹیم. تو بہت دفعہ ہم ٹیم کی اپنی پریورٹیز بھول جاتے ہیں. میں نے ایک ہمارا وہ ٹرینر تھا سیشن ان سچویشن لیڈرشپ کا, تو اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ واٹ از ان فار مائی پیپل, تو وہ اکثر اوقات ہم بھول جاتے ہیں. تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کو اتنا وہ کریں, اپنا جو ہے نا انکریج کریں, کہ موٹیویٹ کریں to achieve their goal and goal of your company. ہم اکثر کا صرف اپنا گول سمجھ آتے ہیں, لوگوں کا گول بھول جاتے ہیں. تو وہ ایک اسٹریٹجی ہے that I believe can strongly work. اور ظہیر سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پیٹرولیم انڈسٹری ہے ہماری, اس میں کیا چیلنجز, پاکستانی انڈسٹری میں کیا چیلنجز ہیں اور کیا اپرچونیٹیز ہیں؟ دیکھیں, چیلنجز بشرا بہت زیادہ ہیں. یہ کہ ہر ویک اور ہر فورٹ نائٹ پرائس کا چینج ہونا, ٹھیک ہے, اور کس طرح ہم ایک سسٹینیبل دے سکتے ہیں ایز اے گورنمنٹ لیول پہ بھی لوگوں کو ایک پرائس جو کہ ذرا دیر تک رہے. تو اس میں ہماری آبویسلی ایک تو انٹرنل ہے کہ ہماری اللہ کرے کہ اچھا کروڈ انٹرنلی انڈیجنس نکل آئے, ٹھیک ہے. پھر ریفائنریز ہیں, دوز آلسو ہیلپس یو. تو وہ ایک چیز ہے, بٹ دین ایٹ دا سیم ٹائم ابھی یہ بھی ہے کہ ہاؤ وی ڈیلیور دیٹ پروڈکٹ لاجسٹکلی, لاجسٹک چیلنجز بھی ہیں. تو وہ دوز آر کپل آف چیلنجز. اوکے, ایلون مسک نے ایک بار کہا تھا کہ جو ہمارے فیلئرز ہوتے ہیں دے آر آلویز این آپشن. تو آپ کے ایسے کون سے فیلئرز تھے جنہوں نے آپ کو یہاں پہ آج بٹھایا ہے, اور جہاں پہ آپ کھڑے ہیں وہاں پہ آپ کو ایسے کون سے لگتا ہے کہ یہ فیلئر جو تھا اس کی وجہ سے میں یہاں تک پہنچا ہوں, اگر مجھے یہ فیلئر نہ فیس کرنا پڑتا تو شاید میں وہ چیزیں نہ سیکھ پاتا جو میں نے اب سیکھی ہیں؟ جی, اصل میں یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سی چیز ہے کہ دیکھیں, میں گھر والے سوچ رہے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا ایف ایس سی کے بعد, ٹھیک ہے. میں ایف ایس سی کے بعد ڈاکٹر نہیں بنا کیونکہ میرے مارکس اچھے نہیں آئے, ٹھیک ہے. دین آئی وینٹ ٹو بی ایس سی. بی ایس سی کے بعد what was the area for me which was the best کہ سیلز میں تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا to perform bigger. تو وہ that was my own frankly failure which was getting less marks that I converted into my advantage that I went for the sales. ظہیر صاحب, آپ تو بہت لوگوں کے رول ماڈل ہیں, آپ کا رول ماڈل کون ہے؟ میرا رول ماڈل آپ کو بتاؤں, ایک گارڈ ہے جو باہر کھڑا ہے. میرا رول ماڈل ایک مزدور ہے, ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے جو اتنا کچھ بھی کما کے اللہ کا شکر ادا کر کے تو بچوں کو ایجوکیشن دے رہا ہے. دس از my role model is the leader with humility, humbleness. میرا وہ رول ماڈل نہیں ہے جو اپنے ٹیرر سے یا اپنے اس سے پاور سے, using the position power
काम ले रहा है वो मेरा रोल मॉडल नहीं है, बट माई रोल मॉडल आर दोज जो कि जिसमें ह्यूमिलिटी ज़्यादा, दैट्स माई रोल मॉडल. दैट्स फैसिनेटिंग. ज़हीर साहब, अगर आपकी सक्सेस एक मूवी बनती तो आप उस मूवी को क्या टाइटल देते? From humbleness, the way to succeed. Wow, that's amazing. और आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? मेरी फेवरेट बुक आप सब प्लीज़ देखें, इसमें है ताओ ते चिंग. Okay. ताओ ते चिंग was written 3000 years ago. और वो वैल्यूज़ पे है, मोरालिटी पे है. एंड वन ऑफ द आपको मैं उसका वो बताऊं, 2-3 उसके कोट्स हैं कि इफ़ यू वांट टू अचीव एवरीथिंग, लूज एवरीथिंग. ओके, यू हैव टू लूज एवरीथिंग टू अचीव एवरीथिंग. नंबर 2, a leader has to be like a water, very clear, very transparent, flexible, adaptable to any pot. ग्लास जो है, कप है, जिसमें भी डालें तो इट इज़ अडेप्टिंग. ठीक है. सो वो उसकी बहुत मेरे नज़दीक बहुत ही छोटी सी बुक है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है. ताओ ते चिंग, तो वो पढ़े. ओके. ज़हीर साहब, व्हाट इज़ द रेसिपी ऑफ योर सक्सेस? मेरी जो रेसिपी है कि यू शुड नॉट नेसेसरली सी कि आपने मतलब बहुत सक्सेस लेनी है, बट यू शुड हैव योर जो प्रोसेस में जो आपने काम करना है, इनपुट है आपका, वो प्रॉपर हो तो आउटपुट खुद बहुत हो जाता है. ओके. और दूसरा मेरा सक्सेस का फैक्टर है मेरी टीम मेंबर्स. आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आई डोंट हैव वरी. आई वाज देयर इन ऑन लीव फॉर लास्ट मंथ फुल, तो आई ओनली कॉल 2-3 times to my associates. Okay. The things were going on. So once your team is working, you have trust and confidence on them, they perform. Yes. And they perform more than your expectation. ज़हीर साहब, एट लास्ट अगर आप हमारी जो ऑडियंस है, आप उनको पैगाम देना चाहें, जो हमारी यंगर जनरेशन है, जो स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनको अगर आप कोई पैगाम देना चाहें? जी, मेरा अपने यंगस्टर्स के लिए पैगाम ये है कि एक तो अपने आप को ओवरऑल देखें कि क्या चीज़ आपको बहुत पसंद है करने में, जिससे आप थकते नहीं, तो प्लीज़ वो करें. और देन स्टार्ट फ्रॉम ए स्क्रैच. वो एक फ्रेड हसन वाज वेरी वेरी सीनियर लीडर, तो वो पाकिस्तानी है बट ही इज़ इन अमेरिकन नाउ इन अमेरिका. तो उसको किसी ने पूछा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कि सक्सेस फैक्टर बताओ, तो उसने कहा कि डर्टी योर हैंड्स अर्ली ऑन. तो इनिशियल आप रगड़ा खाओ और खूब मेहनत करो ताकि अपनी बेस बना लो, और देन ट्राई टू डू द थिंग्स विच यू लव, बिकॉज इफ यू लव योर जॉब यू हैव नॉट टू वर्क फॉर अ सिंगल डे. Thank you, Zahir Saab. Your Welcome. Research, your journey, it's really fascinating. Pleasure. Thank you so much. Pleasure. Thank you so much.